السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی امتنانہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حدیث الظلم ظلمات یوم القیامہ، یعنی ظلم قیامت کے دن تاریکیوں میں ہوگی کی مختصر تشریح بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنے اور حد سے تجاوز کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے مال یا زمین پر ناجائز قبضہ کر لے تو وہ ظلم ہے، کیونکہ اس میں مال یا زمین پر اصل مالک کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو تکلیف دینا یا کسی کا حق ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ظلم حرام ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر اور تمہارے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظالم قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے اندھیروں میں ہوگا اور ظالموں کو جہنم میں دہکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ لوگوں ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث ہوگا۔ لہذا میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم سے خود بچیں اور یہ جان لیں کہ یہ ظلم ہے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان ظلم میں واقع ہوتا ہے اور اس چیز کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، ظلم کی بہت شکلیں ہیں۔ مثلا کسی کا ناجائز زمین ہڑپ لینا، یتیموں کا مال کھا لینا، مزدوروں کو اجرت نہ دینا، یا ایسے ہی لوگوں کو قرض کی ادائیگی میں قدرت کے باوجود ٹال مٹول کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری شکلیں ہیں ظلم کی۔ ظلم کے تعلق سے قرآن و حدیث میں بڑی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے یتیموں کا مال ظلم کر کے کھانے میں کہا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلدی ہی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک بالشت زمین بھی کسی دوسرے کی ظلم لے لی تو 7 زمین کا طوق اس کی گردن میں پہنایا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، انسانوں پر ظلم کرنے کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ناحق تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق والوں کو ان کے حق کے بقدر نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے، دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو ان کے حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس شخص کو دوزخ میں
ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، قیامت کے دن ظالموں سے مظلوموں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ظلم کی تمام شکلوں سے محفوظ رکھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔